عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے اور بغیر وزن کے ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، لیکن کل قیامت کے روز جب اعمال تولے جائیں گے تو یہ بہت بھاری ہوں گے۔ اور حبیبتان علی الرحمن، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، رحمان کو یہ کلمات بہت پسند ہیں۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور آخری روایت ہے۔ جتنے بھی اعمال ہیں یہ کل قیامت کے روز تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ کتنی نمازیں پڑھی تھی، اس نے 20 پڑھی تھی، اس نے 40 پڑھی تھی، روزے کتنے رکھے تھے، جی صدقات خیرات کتنا کیا تھا، یہ گنے نہیں جائیں گے، بلکہ ان کو تولا جائے گا۔ تولنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ دیکھو، ہر چیز کے تولنے کے الگ الگ ترازو ہے۔ سونا جس ترازو میں تولا جاتا ہے اس میں عام سبزی یہ چیزیں وغیرہ نہیں تول سکتے۔ جس ترازو کے اندر لکڑیاں تولی جاتی ہیں بڑی بڑی، اس کے اندر جو ہے یہ سبزی فروٹ وغیرہ نہیں تولتے۔ ہر چیز کے تولنے کا پیمانہ وہ علیحدہ ہے۔ اور یہ اعمال جو ہیں، علماء نے فرمایا کہ یہ اعمال جو ہیں یہ تو کفیات کا نام ہے۔ کوئی اس کا کوئی بظاہر نظر نہیں آتا کہ جو ہم نماز پڑھی ہے تو یہ کوئی جیسے بخار ہے کسی کو، یہ کفیت کا نام ہے، اور سردی ہے یا گرمی ہے یہ کفیت کا نام ہے جی، یہ نظر نہیں آتی، لیکن اس کا پیمانہ دوسرا ہے۔ اس کو چیک کرنے کا، کسی کو بخار ہے تو اس کو چیک کرنے کا ایک چھوٹا سا آلہ ہے، وہ کہتا ہے اس کو اتنے ڈگری 102 کا بخار ہے جی۔ شوگر والا چیک کرنے کے اس کو اتنی شوگر ہے، تمہاری تو 500 ہو گئی ہے جی۔ وہ پیمانہ آپ کو بتاتا ہے، چھوٹا سا پیمانہ وہ بتا دیتا ہے۔ گرمی کتنی ہے؟ بدی اتنی فارن ہائٹ ہے، اتنا ٹیمپریچر ہے، آج 50 ہے، آج جو ہے نا 30 ہے۔ تو مختلف پیمانے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں بھی کوئی پیمانہ ہوگا جس کے اندر یہ اعمال جو ہے بندے کو تولے جائیں گے، اور ان اعمال کا جو وزن ہے اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، وہ وزن جو ہے وہ اخلاص سے اور للہیت سے پیدا ہو۔ جتنا اس عمل کے اندر جی للہیت ہوگی، اخلاص ہوگا، وہ اتنا ہی مضبوط ہوگا اور اتنا اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ ہم دنیا کے اندر بھی ہم سنتے ہیں، کوئی آدمی بات کرتا ہے، کہتا ہے یار تمہاری بات کا وزن نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ سچ نہیں بول رہا، جھوٹ بول، اس کے اندر اس کی وہ طاقت نہیں، اس کے الفاظ کے اندر اور اس کی بات کے اندر، تمہاری اندر بات کے اندر بھائی وزن نہیں مجھے محسوس ہو رہا، کہ اس کانفیڈنس کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ وہ بات بندہ نہیں کرتا، تو کہتا ہے یار تمہاری بات کا کوئی وزن نہیں۔ تو وزن جو ہے یہ اخلاص سے، سچائی سے اور للہیت سے پیدا ہوگا۔ جتنی کس کی نماز جو ہے نا جس کا اس کے اندر للہیت ہوگی، اخلاص ہوگا، اس کی نماز کا وزن زیادہ ہوگا۔ میں ایک نماز پڑھتا ہوں مثال کے طور پر، اس کا 2 کلو وزن ہے۔ کوئی دوسرا آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کا 5 کلو وزن ہے۔ فار ایگزامپل کی میں کہہ رہا ہوں آپ کے لیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ نماز پڑھتے تھے، ان کا ایک چھوٹا سا عمل احد پہاڑ کے برابر ہوتا۔ آپ نے حدیث کے اندر سنا ہے کہ بھائی جو آنے والے لوگ ہیں، اگر احد پہاڑ، یہ احد مدینہ کا بہت بڑا پہاڑ ہے،
فرمایا کہ اس کے برابر کوئی آدمی سونا خرچ کرے نا، اور میرے صحابہ جو ہیں یہ اگر ایک گٹھلی کھجور کی اللہ کے راستے کے اندر دے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک کھجور کی گٹھلی ڈیٹس جو ہوتی ہے اس کے کیا وزن ہے، لیکن صحابہ کا دیا ہوا اس کا احد پہاڑ کے برابر اس کا ثواب، اس کا وزن ہے اور ثواب. تو ہم پتہ نہیں احد پہاڑ کے برابر بھی کریں تو ہمارے اندر وہ اس کے اندر وہ وزن نہیں. جیسے جماعت والے ساتھی کہتے ہیں نا، وہ صحابہ کوئی مسئلہ پیش آتا تو 2 رکعت نماز نفل جو پڑھتے تہجد کی، اپنا صلاۃ الحاجت کی، تو اللہ سے وہ کام ہو جاتا تھا. ہاں میں تو 100 بھی پڑھ دیں ہمارا کام نہیں ہوتا. کس کے اس وجہ ہے کہ اس کے اندر وزن نہیں. تو فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ، یہ سورہ القاریہ کے اندر ہے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے جو اعمال ہیں ان کے اندر وزن ہوگا تو وہ جنت میں جائیں گے، اچھی جگہ، عیشۃ راضیہ، بہترین جگہ پر ہوں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جن کے وزن اعمال کے وہ کم ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ وہ جہنم کے. تو اعمال کے اندر وزن کیسے پیدا ہوگا؟ وہ اخلاص سے پیدا ہوگا. جتنا ہمارے اندر اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی، اللہ کے لیے ہوگا، تقوی و طہارت ہوگی، وضو اچھی طرح کیا ہوگا، نیت اچھی ہوگی، جی پڑھنے کے اندر خشوع ہوگا. خضوع آپ سنتے رہتے ہیں بھائی، خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں. خشوع یہ ہے کہ جو ظاہری اعمال ہیں وہ آپ کے درست ہوں، اللہ اکبر، اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو، یہ نہ ہو کہیں ادھر خارج کر رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر، تو اس کے اندر میرے کو خشوع نہیں، بس ویسے ہی کھڑا ہے ایک روٹین کا. خضوع ہے وہ دل کا، خشوع باہر کی بات چیز ہے اور خضوع اندر کی. بظاہر تو آدمی صحیح طرح کھڑا ہے لیکن خضوع نہیں ہے، اندر بھی اپنا دکان کا حساب کر رہا ہے یا ایئرپورٹ پر پہنچا ہوا ہے. بندہ سمجھتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے. ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں، کبھی پاکستان پہنچے ہوتے ہیں، کبھی ڈڈیال پہنچے ہوتے ہیں، کبھی کہاں پہنچے ہوتے ہیں، بظاہر صحیح طرح کھڑے ہوئے ہیں، خشوع ہے لیکن خضوع نہیں ہے، دل کے اندر اطمینان نہیں. تو پھر ایسی نمازوں کا پر وزن نہیں ہوگا. وزن اسی عمل کا ہوگا. اور فرمایا یہ تمام جو اپنے اعمال ان کا تمام کا وزن ہوگا، ذکر کا، تلاوت کا، قرآن کا، صدقات کا، سب تولے جائیں گے، میزان کا اندر تولے جائیں گے. بھائی اس کا تو کچھ، بھائی ہمارے ہاں وہ کوئی بندے آتے تھے نا، وہ یہ چھان پورا بیچنے والے، تو وہ جوتے وہ رکھتے بھائی آ کے کچھ مل، اس کا تو کچھ بھی نہیں بنتا بھائی، 2 روپے ہی نہیں بنتے. حالانکہ اتنی وہ جوتیاں لے کر آتا ہے، تو وہ تولتا نہیں جائے تو کچھ بھی نہیں دیتا. وہ کہتا ہے یار کچھ بھی نہیں ہے. تو بندہ سمجھتا ہے میں تو اتنا مال لے کر آیا ہوں، تو وہ نکلتا اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. وہ روپیہ 2 روپے دے کر، تو بندہ کہتا میرے ذہن میں تو 20-25 روپے تھے، وہ ملتے 2 روپے ہی ہے، 3 روپے. وہ چھان پور والا کہتا ہے یار اس کا کچھ نہیں، وزن ہی نہیں ہے ہی نہیں کچھ. تو وہ کس سے پیدا ہو گئے؟ اخلاص سے. ہمارے اندر جو سب سے زیادہ کمی ہے نا، وہ اخلاص کی، للہیت کی، نیتوں کی. کوئی نہ کوئی عام آدمی نے بنایا ہوتا کہ مجھے اس سے یہ مل جائے گا، اس سے کوئی نیکی، کوئی نیک لوگ شمار کریں گے، کچھ نہ کچھ. تو اخلاص جن اعمال کے اندر ہوگا ان کا وزن ہوگا. تو یہ ہم نے کوشش کرنی ہے. آج کے درس کا یہ سبق ہے کہ کوشش کرنی ہے اور بول کر منہ سے کہتے میں صرف اللہ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، نماز پڑھنے لگا ہوں، ذکر کرنے لگا ہوں، تلاوت کرنے لگا ہوں. تو کوشش کر کے اللہ کے لیے کرنے کے لیے کوشش کرنی. تو اگر اللہ کے لیے کریں گے تو ان کے اندر وزن ہوگا، اور جب وزن ہوگا تو پھر اس کے مطابق ہمیں آخرت میں اجر بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.